میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو قائم کیا تو رشتہ داری نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ مجھے دنیا میں بھیج تو رہے ہیں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ دنیا والے مجھے توڑیں گے، میرے حقوق پورے نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اما ترضینا ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ میں اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑوں جو تجھے جوڑے اور اپنے سے توڑ کے رکھ دوں جو تجھے توڑے۔ تو حضور صلی اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا اس کو میں اپنے ساتھ جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا اس کو میں اپنے سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ ایک مومن کی زندگی کی تمام تر تگ و دو کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا وصل نصیب ہو جائے۔ وہ سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ اٹھ کی عبادت کرتا ہے، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے، یا وہ پیسہ کماتا ہے پسینہ بہا بہا کے پھر اکٹھا کرتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر بچا بچا کے رکھتا ہے، پھر سال گزرنے کے بعد وہی پیسہ فقراء اور مساکین کو اللہ کے نام پہ دے رہا ہوتا ہے۔ تمام تر کوششوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اللہ کا وصل نصیب ہو جائے، جبکہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے اما ترضین ان اصل من وصلک، جو تجھے جوڑے گا اس کو میں اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا اس کو میں اپنے سے توڑ کے رکھ لوں گا۔ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے واصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات جوڑے نہ، اس وقت تک اللہ سے اس کا تعلق جڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے مخلوق کے ساتھ تعلق بنانا پڑتا ہے۔